یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النساء آیت نمبر 172. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح ہرگز آر محسوس نہیں کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے آر محسوس کریں گے، اور جو کوئی اس کی عبادت سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے گا تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا. لن یستنکف، یستنکف کا معنی ہوتا ہے خود کو پاک قرار دینا، اپنی بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تکبر کرنا، کسی چیز کا انکار کر دینا. یہ لفظ اصل میں نکفہ سے ہے، نون کاف فا. نکفت من الشیء، اس کا معنی ہوتا ہے میں نے اس کو اس چیز سے پاک قرار دیا، یعنی بنیادی طور پر اپنی برتری کا اظہار کرنا. نکف عیب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مراد اس سے کیا ہے کہ لن یستنکف المسیح، کہ مسیح اپنے آپ کو اس سے پاک قرار نہیں دیتے، یا اس بات میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، یا کوئی آر نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے منزہ قرار دیں، یعنی وہ اپنے آپ کو عبودیت ہی کے درجے میں رکھنا چاہیں گے، اور یہ بات ان کے لیے کبھی بھی عیب کا باعث نہیں بنے گی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے انکار نہیں کر سکتے. یعنی مسیح علیہ السلام جن کو لوگوں نے الہ بنا لیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ تو خود بھی اللہ کے بندے بننا پسند کریں گے اور اللہ کی عبادت کا کبھی انکار نہیں کریں گے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں گے، جیسے کہ سورۃ الاسراء میں آتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں جو ان میں سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ایسا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ جو ان کو اللہ کے قریب کر دے. تو لن یستنکف المسیح، مسیح علیہ السلام اس بات میں ہرگز آر محسوس نہیں کرتے یا کریں گے. کس بات سے؟ ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. یعنی ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں خاص بندے یعنی عبادت گزار بندے بننا. عیسیٰ علیہ السلام جب پنگھوڑے میں تھے، جھولے میں تھے، چھوٹے سے بچے تھے، تو اس وقت انہوں نے جب کلام کیا تھا تو سب سے پہلی بات جو بولی تھی وہ کیا تھی؟ انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا کلمہ ہی ان سے یہ بلوایا، ساری بات ہی واضح کر دی کہ وہ الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، بلکہ عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبد اللہ ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا. سورۃ المائدہ میں آتا ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. سورۃ زخرف میں آتا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، نہیں وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا
اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا. تو کسی بھی انسان کا عبد ہونا سب سے کامل وصف ہے، اس کی صفت ہے. تو مسیح علیہ السلام بھلا کیسے اپنے آپ کو عبودیت سے باہر کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں 3 مقامات پر عبد کہہ کے پکارا ہے، کیونکہ مخلوق کا سب سے معزز اور سب سے بلند وصف کیا ہے؟ عبودیت کا وصف. سورۃ الفرقان میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری، فرقان اتاری. تو یہاں عبدہ ہی آیا. سورۃ کہف کے شروع میں آتا ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. سورۃ الجن میں آتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اور اسے پکار رہا تھا تو قریب تھا کہ وہ اس پر گروہ در گروہ جمع ہو جائیں، تہ بتہ جمع ہو جائیں. اسی طرح سورۃ الاسراء میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے گیا، یعنی عبدہ ہی بھی کہا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اللہ کا بندہ کہا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، ٹیک لگا کر کھانا کھا لیا کرے کیونکہ اس میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے. یہ سن کر آپ نے اپنا سر اس قدر جھکایا کہ قریب تھا کہ آپ کی پیشانی زمین کو چھونے لگتی، اور فرمایا میں تو اسی طرح کھاؤں گا جس طرح بندہ کھاتا ہے، ایک عبد کھاتا ہے، اور اسی طرح بیٹھوں گا جس طرح ایک بندہ بیٹھتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی عاجزی تھی اور اتنا جھکاؤ تھا اور دل سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، حالانکہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، اور اسی کو ترجیح بھی دیتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے یعنی اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کبھی یہ زمین پہ نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا. جب وہ اتر چکا تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آؤں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بنا دے یا بندہ جو رسول ہو، کہ آپ کو کیا پسند ہے، بادشاہ بننا پسند ہے یا بندہ بننا پسند ہے اللہ کا اور رسول. جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے بندہ اور رسول بنا دے میرا رب. اسی طرح آپ اپنے اعمال سے بھی کاموں سے بھی عاجزی کا اظہار کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے تو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں. تو ایک اعرابی نے اس پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے کریم بندہ بنایا ہے، مجھے جابر و تندخو نہیں بنایا. اور پھر یہ ایمان والوں کی صفت بھی ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، بندگی کی خو ہوتی ہے، وہ اللہ کا بندہ بن کے رہنا پسند کرتے ہیں، نہ کہ جابر متکبر بن کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اور اگر اس کو چٹان پہ بٹھا دیا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس میں اکڑ نہیں ہوتی. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ مقرب فرشتے، یعنی مقرب فرشتے بھی اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. یعنی نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ ان کے کتنے بڑے بڑے معجزات تھے کہ مردہ کو زندہ کر لیتے تھے اللہ کے اذن سے، لیکن وہ کبھی بھی اس بات سے تکبر محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں اتنے بڑے کام کر لیتا ہوں تو میں بندہ کیوں ہوں. اور اسی طرح فرشتے بھی نہیں. تو دراصل نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑا غلو کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، اور اس لیے بھی کہ ان کے ہاتھ پہ بہت سے معجزات جاری ہوئے. آپ ذرا اس بات کو تھوڑا سا امیجن کریں نا کہ اگر آج کی دنیا میں کوئی ایسا شخص آئے جو آپ کے سامنے کسی مردہ کو اٹھا کھڑا کرے تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. تو عوام الناس جن کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی وہ اس کو کیا ماننے لگ جائیں گے کہ شاید یہی الہ ہے ہمارا جو مردہ سے زندہ کر رہا ہے. تو ان کے معجزات کی وجہ سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ شاید وہ الہ ہیں. تو یہاں پر اس کا انکار کیا گیا
اور پچھلی آیت میں غلوف سے بھی منع کیا گیا تھا. تو فرشتے بھی اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کرتے، تو جب فرشتے نہیں کرتے تو باقی انسان پھر کیسے کر سکتے ہیں. اور فرشتوں میں بھی ولل ملائکۃ المقربون، مقرب فرشتے. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ جو عرش کے گرد و پیش ہوتے ہیں، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور جو ان کے مرتبے کے فرشتے ہیں. فرشتوں کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، یہاں ملائکہ کا ذکر دو وجوہات کی بنا پہ کیا گیا. ایک یہ کہ فرشتے انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی وہ زیادہ طاقتور تھے. جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک سے قوم لوط کی بستی الٹ دی تھی. اس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور انہوں نے ہی مشرکین کو یوم بدر میں قتل بھی کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. یہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پور پہ ضرب لگاؤ. دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا ذکر ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا. یہ سورۃ الزخرف میں ہی آتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی فرشتوں کی. انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں. تو بہرحال اہل عرب جو تھے وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور ان کو بھی معبود بنا لیا، ان کو بھی الہ بنا لیا. جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بنا لیا اور اللہ کا بیٹا کہا، تو مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا اور ان کی عبادت شروع کر دی. تو اس لیے ان دونوں کی بات یہاں پر آ گئی کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں اور نہ ہی مقرب فرشتے. وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی انکار کرے اس کی عبادت سے، اس کی عبادت میں آر سمجھے اور تکبر کرے، یعنی جو کوئی اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرے، خود کو برتر سمجھے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ضرور وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کر لے گا، جمع کر لے گا. یعنی تکبر کرنے والا، عبادت کرنے والا، عاجزی کرنے والا، سارے کے سارے اللہ کے حضور جمع کر لیے جائیں گے. تو حشر کس طرح ہوگا؟ فَسَيَحْشُرُهُمْ، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں برہنہ بدن بغیر ختنہ جمع کیے جاؤ گے، یعنی انتہائی عاجزی کی حالت ہوگی. تو یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، مَن يَسْتَنكِفْ وَيَسْتَكْبِرْ. تو ایک ہے آر سمجھنا، جو کہ انسان دل سے کسی چیز میں آر سمجھتا ہے نا، کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اور تکبر جو ہوتا ہے وہ عمل سے اظہار کرتا ہے اس کا، اپنی چال میں اور اپنے رویوں میں، جیسے عبادت کا انکار کر دینا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اسی طرح متکبرین کا انجام بھی احادیث میں بتایا گیا کہ کس طرح وہ چیونٹیوں کی شکل میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور ذرا سا تکبر بھی جنت کے راستے میں حائل ہو جائے گا. انسان جنت میں نہیں جا سکے گا جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی تکبر ہو. اور جنت اور جہنم میں ایک دفعہ جھگڑا ہوا تو جہنم نے کہا میرے اندر بڑے بڑے ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے. تو تکبر جو ہے دنیا میں بھی انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور آخرت میں تو پھر اس کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو عبد ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ عبد ہیں، معبود نہیں ہیں. اور یہاں عبادت سے خود کو برتر سمجھنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو بھی تکبر کرے گا، جو بھی عبادت میں آر سمجھے گا، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. اور یہاں حشر کا بھی اس بات ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب لوگوں کو اللہ کے پاس اکٹھا ہونا ہے. اور ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے اور ہم اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتی، لوگ کیا کہیں گے. نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، بس جھکنا ہے. لوگوں کے ڈر سے یا اپنی شان بنانے کے لیے یا اپنی بڑائی جتانے کے لیے اللہ کے حکم کو اپنی پیٹھ پیچھے نہیں پھینکنا. اللہ کا حکم سب سے آگے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں میں کر سکتا، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. نہیں، لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے کوئی ہنسے، مذاق اڑائیں، کچھ بھی کریں، لیکن جو اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم، چاہے حجاب کا حکم ہو، چاہے نماز کا حکم ہو. بعض لوگ لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھتے، لوگ ہمیں مولوی کہیں گے، یا اسی طرح حجاب کے بارے میں بھی ان کا کانسیپٹ یہی ہے کہ پھر لوگوں میں ہماری شان نہیں رہے گی، پھر یعنی ہم اس طرح خوبصورت دکھائی نہیں دیں گے. تو
بندگی میں عبادت صرف نماز ہی نہیں ہوتی، حجاب بھی عبادت ہے. مومن کی زندگی سارے کا سارا دن ہی اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے. ہر وہ چیز جو آپ اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں وہ عبادت ہے، اور نافرمانی کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادت سے عار محسوس کی اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی ادا کیے. اللہ کا حق کیا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور عمل صالح میں اللہ کا حق دینا جیسے نماز روزہ بھی آتا ہے اور انسانوں کی خدمت اور مدد بھی آتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی درست ہے اور جن کے اعمال بھی درست ہیں، جو ایمان کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں اور عبادات بھی ادا کرتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کا بہت شکر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے بہت جھکنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں، اور یہ سب کچھ وہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پورے پورے دے گا ان کو ان کے اجر. اجرت ہوتی ہے نا جب کوئی کسی کے یہاں کام کرتا ہے تو وہ ویجز جو اس کو ملتی، تو اسی سے لفظ اجر ہے. یعنی ان کی یہ جو محنتیں ہیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ان کا صلہ ان کو مل کر رہے گا. اور کس طرح؟ پورا پورا ملے گا. جتنی انہوں نے کوشش کی، جتنی محنت کی، جتنا اپنا آپ لگایا، اس میں سے ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. سورۃ النساء میں ہی ہم نے پڑھا نا کہ یعنی ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے بھی بہت بڑا اجر عطا کرے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے پاس سے، اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا. صرف ان کی محنت کا صلہ ہی نہیں بلکہ اپنے فضل سے اور عطا کرے گا. کتنا حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کتنی خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ وہ چھوٹی سی محنت اور کوشش کی بھی کیسی قدردانی کرتا ہے. اور اللہ کا فضل کتنا ہے؟ اللہ کا فضل تو بہت بڑا ہے. ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں، اور نہ ہمارے اعمال سے ہم جنت لے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے اعمال سے ہم کسی بڑے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں. یہ دراصل اللہ ہی کا فضل ہے. اور یہ جو اجر ہے یعنی کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تک کوئی بندہ کسی بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. تو یہ دنیاوی اجر ہے، کیونکہ ہمیں اپنے سارے حالات تو نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف کون سازش کر رہا ہے، ہمارے مال کے ساتھ، ہماری صحت، ہماری جان، ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ جو ایک مشکل آنے والی تھی اس کو پیچھے پیچھے ہی روک دیتے جس کا ہم بتاتے بھی نہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب کوئی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر نہ دے. اور پھر اگر آخرت کی بھلائیاں جو ہیں وہ تو پھر آنکھوں کی بھی لذت، مختلف جنت کے نظاروں سے اور جنت کی حسین چیزوں سے، اور زبان کی بھی اور کانوں کی بھی، اور یعنی ہر قسم کی نعمتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور زیادہ سے زیادہ عطا کرے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور اپنے فضل سے ایسی جنتیں عطا کرے گا جنہیں کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، ان کو خیال بھی نہیں گزرا. اور اللہ تعالیٰ کا فضل کس کس شکل میں ہم دیکھتے ہیں. مثلاً اگر کوئی شخص کافی عرصے تک ایک غلط کام کرتا رہا اور اس کو مثلاً پتا نہیں تھا، یا پتا بھی تھا تو اس نے اتنا سیریسلی نہیں اس کو لیا، پھر ایک دن اس کو احساس ہوا، وہ وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جس کو صلاۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے.
یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ انسانوں کے معاملوں کو دیکھیں کہ آپ کسی کو ساری زندگی ستاتے رہے اور پھر اینڈ پہ کہ معاف کر دے تو وہ کس دل سے معاف کرے گا آپ کو. اور اللہ کا فضل اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا, کر نہیں پاتا, اللہ اس پہ بھی اجر لکھ دیتا ہے. اور پھر کر لیتا ہے تو 10 گنا اجر, اور صرف 10 گنا ہی نہیں, اگر نیت زیادہ اچھی ہے, کوالٹی زیادہ اچھی ہے کام کی, تو 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا کے لکھتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا, اور وہ جنہوں نے تکبر کیا, انکار کیا, آر سمجھا اور تکبر کیا, یعنی دل میں بھی اور اعضاء کے ساتھ بھی. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تو وہ ان کو دردناک عذاب دے گا, سخت سزا دے گا. عذابًا أَلِيمًا, ایسا عذاب جو بہت ہی پینفل ہوگا, یعنی آگ کی شکل میں. آگ میں آپ دیکھیں جلن بھی ہوتی ہے اور پین بھی ہوتی ہے پھر اس کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ عذاب جو ہے نا صرف حسی نہیں ہے کہ آگ کی تپش محسوس ہوگی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مانوی بھی ہے, روحانی بھی ہوگا, یعنی نفسی عذاب بھی ہوگا. جہنم میں لوگ گھسیٹے جائیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون, اگر دنیا میں آپ کو کوئی گھسیٹے نا, بازو پکڑ کے گھسیٹے یا کھینچے یا کوئی دھکا ہی دے دے تو کتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. کہاں یہ کہ جہنم میں لوگوں کو گھسیٹا جائے گا. پھر کھولتے پانی کا عذاب, اور پھر ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے لوگ. اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان سے کلام کرے گا. یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرے گا ان سے. ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم, پاک بھی نہیں کرے گا. دنیا میں تو کوئی چیز آگ میں ڈال دی جائے تو صاف ہو جاتی ہے, لیکن وہاں پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر کفر کے ساتھ کوئی مر گیا کہ جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا, اور یہ بھی ایک بہت بڑی مایوسی کی بات ہوگی کہ کبھی اس سے نکلیں گے نہیں. سورۃ زخرف میں آتا نا, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ, اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے, ہمیں مار دے, ختم کر دے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, وہ کہے گا تم تو ہمیشہ یہیں رہو گے. اور جب وہ جنت والے جنت میں, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا, تو جہنم والوں پہ ایسا غم ٹوٹے گا کہ اگر غم کی وجہ سے وہ مر سکتے تو مر جاتے. دنیا میں تو زیادہ غم آ جائے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں, اس غم سے نجات ہو جاتی ہے. آگے کا نہیں پتا کہ کیا صورت حال ہے, لیکن دنیا کا غم چھٹ جاتا ہے نا. کچھ لوگ سوئسائڈ کر لیتے ہیں دنیا کے غموں سے بچنے کے لیے, لیکن وہاں تو یہ سوچ بھی ان کو ڈپریس کر دے گی کہ اس میں سے نکلنا ہی نہیں, کوئی مرنے کا بھی طریقہ نہیں. جہنم میں تو خودکشی بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اپنے آپ کو خود مار لے, یا جہنمی ایک دوسرے کو مار دے. اور حصی عذاب کی تو بہت سی شکلیں ہیں, کھانے پینے کے اعتبار سے, یا لباس کے اعتبار سے, یا جلدوں کے جلنے کے اعتبار سے. ان کے لحاف آگ کے ہوں گے اور ان کے نیچے بچھونے آگ کے ہوں گے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار. یعنی اللہ کی آیات سے انکار اور تکبر کرنے والوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں. یعنی نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا, اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو ان کی مدد کرے. کوئی ولی نہیں ہوگا وہاں جو ان کے کام آئے. تو بہرحال اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں ان کو جزا ملے گی, اور جو انکار اور تکبر کرتے ہیں ان کو سزا ملے گی. اور یہاں ثواب کو اجر کا نام دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو مزدوری قرار دیتے ہیں اور اس پر اجرت عطا کریں گے. پھر یہ کہ نیک اعمال کا ثواب جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اور پھر یہ کہ متکبرین کے لیے دردناک عذاب ہوگا, اور اہل شرک کے معبود ان کو سزا سے بچا نہ سکیں گے. کوئی معبود, کوئی خود ساختہ الہ آگے بڑھ کے ان کی مدد نہ کرے گا.